اس طرح کے سوالات جو پوچھنے ہیں وہ انجینئر صاحب پوچھے پاکستان تحریک انصاف سے. میرے سے متعلق جو سوالات ہیں ان کے جواب دینے کے لیے میں پابند ہوں. لیکن انجینئر صاحب نے جو چند جھوٹ بولے ہیں اور جو کچھ فراڈ کیے ہیں وہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ذرا ان کے جواب پہلے وہ دے دیں. انہیں بہت شوق ہے مناظرے کرنے کا. حالانکہ جب بھی کوئی مناظرہ کرنے کے لیے پہنچتا ہے عالم دین, مجھے تقریباً 2 درجن علماء اکرام نے اب میسیجز کر دیے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ بات کر کے یہ مکر کے بھاگ گئے. یعنی علماء اکرام مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ رابطے ہوئے ہیں, ہم نے ان کو سوالات بھجوائے, ان کے ساتھ بات چیت کی ہے, ہماری خط و کتابت ہوئی ہے, آپس میں بات چیت ہوئی ہے, اور یہ ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں مناظرے سے. یہ بہت سارے علماء اکرام کو یہ شکوے اور شکایتیں ہیں. لیکن میرے بارے میں کچھ چیزیں انہوں نے کہیں, کچھ جھوٹ بولے, وہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ذرا ان کا پہلے جواب دے دیں تاکہ پھر ان کو بیٹھنے میں آسانی رہے. اور یہ مرزا صاحب میں پرچہ آؤٹ کر رہا ہوں, ان کا اب آپ نے جواب دینا ہے. نمبر 1, آپ نے کہا کہ میں نے سیاسی جلسے میں تقریر کی. ثابت کریں جی کون سا سیاسی جلسہ ہے جس میں میں نے تقریر کی. میں نے آج تک کسی بھی سیاسی جماعت کے جلسے میں تقریر نہیں کی. ہاں کچھ صحافی ہیں انہوں نے کی ہے, فضل الرحمان صاحب کے جلسے میں, تحریک لبیک کے جلسے میں, نون لیگ کے جلسے میں, تحریک انصاف کے جلسوں میں, طاہر القادری کے جلسوں میں صحافیوں نے تقاریر کی ہیں. لیکن میں نے آج تک کسی سیاسی جماعت کے جلسے میں تقریر نہیں کی ہے. یہ آپ ثابت کریں کہ کہاں کی ہے. نمبر 2, آپ نے الزام لگایا کہ فیض حمید کے ساتھ مل کر میں نے بندے اغوا کروائے ہیں. میں نے اپنی پوری زندگی میں فیض حمید سے نہ کبھی ملاقات کی, نہ کبھی اس سے ٹیلی فون پہ بات کی, نہ کبھی میں اس کو ملا 1 منٹ کے لیے بھی, 2 منٹ کے لیے بھی, کوئی 1-2 جملوں کا تبادلہ بھی نہیں ہوا. میں اس بندے کو جانتا ہی نہیں ہوں. ہاں یہ پتا تھا یہ ڈی جی ISI ہے پاکستان کا, لیکن میری اس کے ساتھ کبھی کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی. تو ایک تو میں فیض حمید سے کب ملا یہ آپ ثابت کریں اور بتائیں. نمبر 2, آپ یہ بتائیں کہ فیض حمید کے ساتھ مل کر میں نے کون سے بندے اغوا کروائے, ان کے ذرا نام بھی آپ شیئر کر دیں. نمبر 3, آپ نے کلیم کیا کہ اسد طور صاحب, مطیع اللہ جان صاحب اور ابصار عالم صاحب پر حملوں کی میں نے مذمت نہیں کی. میں اس کی ویڈیو جاری کر چکا ہوں, آپ نے وہ ویڈیو دیکھ بھی لی ہوگی کہ تینوں واقعات کی نہ صرف میں نے مذمت کی بلکہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا. تو اب آپ اس کے اوپر یا تو معافی مانگیں یا ثابت کریں کہ میں نے مذمت نہیں کی. آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بچے باہر ہیں. اس معاملے پر آپ نے تنقید کی اور لوگوں کو منع کیا کہ عمران خان کا ساتھ نہ دیں, اپنے بچوں کو نہ آنے دیں, اور خود اپنے بچوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ آپ کا کام مشکل ہے, لہذا آپ اپنے بچوں کو اس کام میں نہیں لانا چاہتے بلکہ آپ اپنے بچوں کو برطانیہ میں سیٹل کروا دیں گے. تو جناب آپ کے بچے اتنے قیمتی ہیں کہ دین کے کام, اتنا قیمتی کام, اتنا آنر والا کام آپ اپنے بچوں کو وہ نہیں کرنے دے رہے کہ اس میں رسک ہے. لیکن آپ عمران خان کے بچوں پہ سیم ٹائم میں سیم تنقید کر رہے ہیں جو پاکستانی ہیں بھی نہیں. ان کی ماں وہاں کی رہنے والی ہے, ان کی پرورش شروع سے ہی وہاں پہ ہوئی ہے. تو یہ جناب آپ اس کا بھی جواب دیں گے کہ اپنے بچے آپ کو اس طرح کیوں لگتا ہے اور عمران خان کے بچوں کے بارے میں آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں. نمبر 5, آپ نے بیرون ملک جانے پر میرا اور اپنے لیڈر نواز شریف کا موازنہ کیا ہے. نواز شریف جب دونوں مرتبہ پاکستان سے بھاگ کر باہر گیا تو دونوں مرتبہ کا معاہدہ موجود ہے. ایک مرتبہ 50 روپے کا سٹامپ پیپر, اور ایک مرتبہ نواز شریف نے جو سعد حریری صاحب لے کر آئے تھے, بعد میں معاہدہ دکھایا تھا, 10 سال کا لکھ کر دے کر گیا تھا, اور دونوں دفعہ خصوصی پروازوں میں پاکستان سے بھاگا ہے آپ کا لیڈر. میرا آپ کوئی معاہدہ لا کر دکھائیں یا آپ بتائیں. میں خود بتا چکا ہوں کہ میں نے پاکستان سے کیسے ہجرت کی ہے. آپ کا لیڈر 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے اور میں ایک صحافی ہوں. آپ کے لیڈر کو جان کا خطرہ نہیں تھا, صرف قید کا خطرہ تھا, اور مجھے جان کا خطرہ تھا. اس کا بھی جواب آپ دیں گے. آپ نے ایک سیاسی جماعت کو فتنہ قرار دیا, چاہے 7 مہینے پہلے قرار دیا یا 7 مہینے کے بعد قرار دیا. آپ جواب دیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جس کو پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں, کیا اس کے فالوورز فتنہ ہے؟ آپ کیسے فتنہ قرار دے سکتے ہیں؟ 7واں سوال, آپ نے ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا. آپ کیسے ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ لفظ آرمی چیف اور DG ISPR کے منہ سے سنا تھا. آپ نے یہ لفظ کہاں سے سیکھا؟ آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے. ان 7 سوالوں کے جواب دیں, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سے کہاں ملنا ہے اور کہاں بات کرنی ہے. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.